سائنس یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا یہ کم ہے اور پلانٹ اس سے زیادہ ہے. یہ دیکھنے کی عقل نہیں آتی. اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے, لاکھوں کلومیٹر نہیں ہے, کروڑوں کلومیٹر پہ. وہ اللہ کیا ہے, کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہیں. آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہے. ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں, ساری چیزیں کیلکولیشن رکھی کہ وہ چیزیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی, اب تو کہاں تک پہنچ گیا وہ کیلکولیشن کر کے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری فرسٹ ویڈیو میں ہی انجینئر محمد علی مرزا, جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں, کچھ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں. تو آج ہم فرسٹ ویڈیو ان کے ہی اپلوڈ کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے یہ کائنات بنائی, تو انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے. تو آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں. تو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیہائنڈ کریشن ابو کمپیریزن, اور یہ فتاوی ایڈونچر چینل کی یہ ویڈیو ہے. تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں. اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے لاسٹ میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں بہت ضروری, تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ اکبر. جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے, یعنی اللہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں, اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون, کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, لا تحصوها, کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. برداشت کر رہے, اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے, رحم فرما رہے, آخرت میں پکڑے گا. نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں, اور اتنے سمندر اور ہوں, سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات جو کلمات کن ہیں, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے. سمندر سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گے. آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے, پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں. یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے, اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا, یہ کم ہے اور پلانٹس اس سے زیادہ ہیں. یہ بندے کی عقل نہیں مانتی. ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں, آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے, لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے, کروڑوں کلومیٹر پہ. صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے. 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے, انہیں کو گن سکتا. 1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی. اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں. یار وہ اللہ کیا ہے, کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہیں. اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں. وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنگ میں اتنی کہکشائیں ہیں, ایک کہکشاں کے اندر اتنے, جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں.
ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہے، ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ کیلکولیشن اس طرح کی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی، اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے، اور وہ کیلکولیشن کر کے نا تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے۔ عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے، لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے، اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی۔ سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا، اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اسے بھی پلانٹ ارض سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں، اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے، اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا تو لوگ کم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے، اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں، اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی، جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی، الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں، اور پیدا کن کی گئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں، انسانوں نے بنائی ہیں، یہ بت انسانوں نے تراشے۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی کوئی نہیں، انہوں نے کوئی زندہ چیز کیا پیدا کرنی ہے؟ بت تو خود مردہ ہیں، وہ زندہ چیز کہاں سے پیدا کریں گے؟ تعلیم خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ مکی صورتوں میں مشرکین عرب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آیات جنرائز ہیں کہ جو خود پیدا ہوا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان۔ ہاں، معجزے کے طور پر کسی پیغمبر کو معجزہ دیا گیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، یہ ان کے ساتھ خاص ہے معجزہ، یہ آگے کوئی ٹریول نہیں کیا۔ ورنہ اگر اس طریقے سے ایکسٹرا پلیٹ آپ معاملے کو کرنا شروع کر دیں تو پھر عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کون سا بزرگ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے؟ آئے ذرا سامنے غوث قطب ابدال۔ تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ جس کا باپ نہ مل رہا ہو، کہ نہیں باپ تو ہے پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک معجزہ ہے تو آگے وہ ٹریول کرنا شروع کر دے گا، وہ جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے لیے۔ اموات غیر احیاء، یہ تو خود مردہ ہیں، زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اب یہ جو پورشن ہے نا اس کا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ اب یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بت بنا لیے گئے تھے، کیونکہ بتوں میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے، انہیں کیوں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے؟ یہ ضرور ہے سورۃ الانبیاء میں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، سورۃ البقرہ میں آیا تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو۔ لیکن ظاہر یہ بت ہستیوں کے نام پر تھے، 5 بزرگ ہستیاں تھیں، قوم نوح نے ان کے نام کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے، جو سورہ نوح میں آتا ہے، اور بخاری میں تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، پہلے ان کی جگہوں پہ نشان رکھے، پھر پتھر رکھنے شروع کیے، پھر ان کی مورتیاں بنا لی۔ پہلے تو اچھی نیت سے شروع کیا تھا کہ ہم بزرگوں کی یادگاروں میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، کرتے کرتے ان کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ یہ پوری حدیث ہے بخاری میں، قوم نوح کے جو 5 بت تھے ان کے بارے میں۔ تو ظاہر وہ ہستیوں کی بنیاد کے اوپر تھا، وہ ہستیاں نیک اچھی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہے ان ہستیوں کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے قبر سے کب نکلنا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، کب نکالا جائے گا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔
اور پھر سورۃ الاحقاف میں باقی صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں خود ان لوگوں کی دشمن بن جائیں گی اور کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں لوگ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، اور وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تو پوری سٹوری آج ہم نے سنی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں۔ وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے بخش دے، میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا میرا کیا لینا دینا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، آج کے دن سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، مغفرت والا معاملہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے جو مشرک ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود تو ایک اکیلا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور بھی ہیں۔ ظاہر ہے وہ خام خواہ کی مغروری ان کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں اصلاح نہیں نہ کر سکتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے فیس کرنا ہے نا اسی سے انکار کر دے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سعد صاحب کہتے ہیں کہ میرے قریبی جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کی تنظیم جوائن بھی کی ہوئی تھی، کہہ رہے ہیں وہ سالہ سال سے جمعے کا خطبہ سنتے تھے، ہر دوسرے تیسرے جمعے میں سود کا ذکر ہو جاتا تھا، اور سارے وہ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے۔ یہ انہوں نے ویڈیو میں سنایا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ تو وہ اکٹھے ہو گیا آگے کہ جی آپ ہمارے اوپر ہی ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ اس طرف نہیں ان کا دماغ جا رہا کہ بھئی ہم وہ کام چھوڑ دیں۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب کو مینشن تو نہیں کرتے تھے کہ یہ سود کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے نفس کا گلٹ وہ انہیں ملامت کرتا تھا۔ تو ان کا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو باز کوئی نہیں آنا، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ کے کہ ہر جمعے ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس حقیقت کو فیس تو نہیں کر سکتے نا، تو بہتر یہ ہے کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی اگر کوئی کبوتر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی اسے چھوڑے گی تو نہیں، وہ تو اس کی گردن مروڑ دے گی۔ تو بجائے اصلاح کے انسان آنکھیں بند کر لے، تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حقیقت کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تو پسند ہی نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو۔ وہ تو بخاری میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے نہیں چھوڑوں۔ آج بھی آپ دیکھیں قبائلی سسٹم کے اندر وہ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار اور خان لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے، وہ پٹکا ان کی عزت ہوتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا پٹکا پکڑ کے کوئی کھینچے۔ تو یہ مثال کے طور پہ یہ بات بتائے گی، اس طرح لوگ پگڑی باندھتے تھے کہ یہ میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تکبر میری چادر ہے، یعنی یہ صرف اللہ ہی کو شائع ہے کہ وہ تکبر کرے، اور تو کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا نا کہ میں بڑی چیز ہوں۔ سب کی سب ہستیاں، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھار کی ان کی نعمتیں، وہ خواہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تب بھی ہے تو مستعار نہ، ذاتی تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تکبر نہیں انسان کر سکتا۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، ہم ذرا بن ٹھن کے رہتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ ظاہر اس میں بھی ایک سمیل تو ہوتی ہے نا کہ باقیوں سے ممتاز نظر آنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرمایا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس کو استعمال کرو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو،
حق قبول کرنے سے انکار کر دو. یہاں پہ حق قبول کرنے سے انکار ہی ہے. جب انسان حقیقت سے رخ پھیر لے, منہ چرا لے اور لوگوں کو حقیر سمجھو. جیسے کہ جانتے ہوئے شرک, اچھا لباس پہننا ضرور پہنے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. جانتے ہوئے ایک امریکن مسلمان ہوا, اس نے اپنی لائف سٹوری پہ پوری کتاب لکھی, سر تسلیم خم ہے. ان 90s میں کتاب چھپی تھی, اس کا اردو ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے. کافی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. ایک اس نے بات یہ لکھی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ بڑے سے بڑا کوئی سٹیٹس والا بندہ ہو, کوئی غریب ہو, کوئی امیر ہو, جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کالے حبشی بھی ہیں, گورے بھی ہیں, اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس نے باقاعدہ لکھا, اور یہ میں نے جس زمانے میں پڑھی تھی نا, اس زمانے میں بریلوی تھا, اور ہمارے نزدیک تو پاؤں ملانا ہے ہی گناہ کا کام ہے. ہمیں کہاں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا تھا. صحیح بخاری 725 نمبر. یلزقو, فزیکلی ٹچ ہوتا تھا ایسے. میں نے کہا دیکھو یار, یہ مسلمان ہو کے بھی بھابی ہو گیا. یہ دماغ میں اس وقت بھی یہ چیز آئی. پھر اس نے بڑی باتیں اور بھی لکھی. اس نے کہا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تکبر یہاں پہ نہیں ہے. حج کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں, کوئی بادشاہ ہے, فقیر ہے, 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں سفید کلر کی, کاٹن کی پہنی ہوئی ہیں. کتنی مہنگی وہ کاٹن لے لے گا, ہے تو چادر ہی ہے, کفن ہی ہے جو اس نے اوڑا ہوا ہے. اور یہ اتنا دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے. میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا, تو وہ بوئنگ 747 تھا, اس میں آلموسٹ کوئی 400 مسافر آتے ہیں. وہ سعودی عرب جا رہا تھا. سعودی عرب جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ساروں نے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے. یہ 2002 کی میں بات کر رہا ہوں. تو آلموسٹ ہم اینڈ پہ نا جہاز میں انٹر ہوئے. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. احرام پہنا ہوا ہے, جیسے ہی میں جہاز میں انٹر ہوا, میں نے آگے سے پیچھے تک دیکھا, لگتا ہے سارے مردے بیٹھے ہوئے. سب نے اس سفید پہنا ہوا تھا لباس, تو لگ رہا تھا کفن پہن کے بیٹھے. مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ آخرت اورینٹڈ بھی کیا گیا ہے. یعنی کفن ہے, انسلی چادریں ہیں. میں خوف کھا کے کہ سارے ایک کلر کے سفید, اور یعنی ہم نے تو سفید کلر مردے کو اسی حالت میں دیکھا ہوا نا, یعنی زندہ مردے ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. حالانکہ خود بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا, لیکن خود پہنا ہوا تو بندہ شیشے میں نہیں سامنے دیکھ رہا تھا. آپ جہاز میں انٹر ہو, آگے سے پیچھے تک آپ کو سارے کے سارے سفید لباس میں بیٹھے ہوئے, سر ننگے ہیں ان کے, تہمت پہنی ہوئی ہے, اوپر چادریں, اور کوئی رنگ نظر نہ آئے, بندہ خوف کھا جاتا ہے. اور اس کے اندر عاجزی بھی کتنی ہے. کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی ریڈی بان ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, سب کے سب ایک جیسا لباس. اور یقین کریں ڈنگ بھی سب کا نکلا ہوتا ہے حج کے دنوں میں. یعنی یہ چیز میں نے آبزرو کی. یہاں تو بڑے خپتی ہوتے ہیں نا لوگ, نمازی بھی, بڑا تکبر ہوتا ہے. حج میں نے دیکھا ہے الحمدللہ, میں نے وہاں کسی کو تکبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن میں آیا نا کہ حج جو کرے گا نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے, ہاں, نہ کوئی گالی گلوچ کرے, تو پھر حج مبرور ہے اس کے لیے. تو سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, جس طرح سارے ڈرے ہوتے ہیں نا کہ کوئی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا, اس سے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کندھا نہ لگ جائے, کسی کے ساتھ منہ ماری. وہاں کچھ سوچتا ہی نہیں آرام کی حالت میں کہ اس نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے. غلطی سے بھی کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ کر جائے, کندھا ٹچ کر جائے, سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں, یار میرا کہیں آج ہی نہ جاتا رہے. اور وہاں لاکھوں کی بلکہ ملینز کی گیدرنگ کے اندر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے. اتنا ڈسپلن. یہ جو بھگدڑ بچتی تھی نا مینا کے اندر, وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی تھی. ادروائز وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جان بوجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے, وہ تو اب انہوں نے مینج کر لیا. اس کا ذان طریقہ ہے, وہ پہلے بھی مینج کر سکتے تھے. چوڑے راستے انہوں نے بنا دیے, ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے. اب آپ نے سنا ہے کبھی کہ مینا میں بھگدڑ سے اتنے لوگ مرے؟ مجھے یاد ہے 94 میں جب میرے والدین پہلی دفعہ حج پہ گئے تو بہت بڑے لیول کی بھگدڑ مچی تھی. ہزاروں لوگ اس میں, پاکستانی بھی اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو شہید ہوئے تھے وہی کنکریوں کے دوران. اب لاکھوں کے مجمع میں, بلکہ ملینز کے مجمع میں چند ہزار تو نظر آتا ہے تھوڑا فگر ہے, لیکن اگر ایبسولوٹلی دیکھیں تو بہت بڑا فگر ہے. تو اس طرح کی بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی. اب تو اس کو بھی مینج کر لیا گیا. بہرحال عاجزی, انکساری, وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے. اور انسان کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے.
इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, और जब इनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया, क़ालू असातीरुल अव्वलीन, तो ये कहते हैं तो अगले लोगों की कहानी है। किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त थी कि अगली उम्मतों के वाक़यात तो कुरान में आए हैं, लेकिन ये कहानियां नहीं है, ये रियलिटी है, रियल हिस्ट्री है, और उससे भी इबरत हासिल की गई है। स्टोरी के तौर पर नहीं है, जो आप फिल्म की एक स्टोरी सुनते हैं या फिल्म को देखते हैं थ्योरेटिकल नहीं, ये हकीकतन है। और फिर पैगंबरों की कौमों पर जो अजाब है वो हकीकत में आए, उस तकलीफ को कोई इमेजिन कर सकता है? आज भी आप देखें, वो इटली का एक शहर है जिस पे आतिशफिशां फटा था, लोग घर में बैठे हैं, वहीं बैठे रह गए हैं, पत्थर बन गए हैं। कोई बाहर निकले हुए थे, वहीं उनके ऊपर लावा गिरा, उनके वो सारे के सारे जिस्म उसी तरीके से स्टोर हुए हैं। अभी भी लोग वहां पे जाके इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जिस तकलीफ से वो उस वक्त गुजरे वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटम बम गिराए गए हैं, 1.5 लाख बंदा उसी वक्त एवेपोरेट हो गया जी। इंसान तो है ना भाई, जाहिर है जब लाखों सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक जगह का राइज कर जाए तो इंसान जलेगा तो नहीं, डायरेक्ट एवेपोरेट हो जाएगा। जो जिद्दत था वहीं रह गया। इसको तकलीफ को कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो अगले लोगों की कहानियां हैं, उन पे जो अज़ाबात अल्लाह के नाजिल हुए, लेकिन इससे इबरत हासिल करनी है। ये खाली कहानियां नहीं है, ये वाकयात हैं। तो अल्लाह तो हमारा है कि जो लोग कहते हैं ना ये अगले लोगों की कहानियां ही हैं कुरान में, तो इनके साथ क्या होना है? लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि क़यामत के दिन अपने गुनाहों का मुकम्मल बोझ ये उठाएं। अब ये ज़ाहिर बात हो रही है तलखी के साथ। व मिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और उनका बोझ भी उठाएं जिनको बगैर इल्म के इन्होंने गुमराह किया। अला साअ मा यज़िरून, आगाह हो जाओ क्या ही बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। यानी अपना बोझ भी उठाएंगे और उनका भी जिनको इन्होंने गुमराह किया। इससे कोई ये ना समझे कि जिनको इन्होंने गुमराह किया तो वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेज देगा, खैर है, नहीं। यहां तो इस चीज को अनइंटेंडेड छोड़ा गया है। वो दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने सूरतुल अराफ में, सूरतुल अज़ाब में फरमाया कि जब कभी किसी उम्मत को, किसी कबीले को, कौम को जहन्नम में फेंका जाएगा तो वो कहेगा अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए। अल्लाह ताला फरमाएगा सबके लिए दुगना है, बेफिक्र हो, सबके लिए दुगना है, क्योंकि तुम भी तो अपने आने वालों के लिए गुमराही के पेशवा बने हो ना, तुम्हारे लिए भी दुगना है। और सूरतुल अज़ाब में तो आता है वो कहेंगे अल्लाह इन पे लानत भेज हमारे बुजुर्गों के ऊपर जिनकी वजह से हम गुमराह हुए। सूरह हामीम सजदा में आया कि अल्लाह जिन्नों और इंसानों में से जिन हस्तियों ने हमें गुमराह किया था आज उनको हमारे हवाले कर हम उन्हें अपने पांव के नीचे रोने ताकि वो पस्ती में चले जाएं। तो जन्नत में तो जाएंगे अपनी जगह, बुजुर्गों से वहां पे मुलाकात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है कि बुजुर्ग खाली जाएंगे और मानने वाले नहीं जाएंगे और वो कहेंगे हमारे बुजुर्गों ने वजन उठा लिया। वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है जिसने बुराई को जारी किया, बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है। जितने लोग उस बुराई के रास्ते पे चलते हैं उन सब का वबाल जारी करने वाले पर है और उन लोगों के वबाल में भी कमी नहीं होगी। और जिन्होंने अच्छाई के रास्ते को जारी किया सबका सवाब जारी करने वाले को मिलेगा और उनके अपने सवाब में भी कमी नहीं होगी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को नाहक कत्ल करता है ना, तो पहला जो आदम का बेटा था ना काबिल, जिसने हाबील को कत्ल किया, उसे भी अजाब होता है, वो इस बिदअत का बानी है। लेकिन जो ये कातिल है इसके भी अजाब में कमी नहीं है, इसे भी दुनिया में शरीयत के कानून के तहत कत्ल किया जाएगा, फांसी चढ़ाया जाएगा या ब्लड मनी उसे देनी पड़ेगी, और अगर तौबा ना की तो आखिरत का अजाब भी बाकी है। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। तो इस तरह की आयात से, अहादीस से कोई ये ना समझे कि बुजुर्गों ने सारा लोड उठा लेना है हमारी बुराई का। अच्छा, कुरान में जो जिक्र है ना हमेशा बुजुर्गों का इसी हवाले से हुआ है कि वो इनके बोझ भी उनको उठाने पड़ेंगे, इस हवाले से नहीं हुआ कि इनको साथ लेके जन्नत में चले जाएंगे।
जहन्नम में जाने का तो जिक्र मौजूद है, जन्नत में जाने का नहीं है कि इस तरीके से ले जाए। हाँ, ये जरूर है सूरह अज़ुमर में कि लोग ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में दाखिल होंगे, ये जरूर है। ज़ाहिर है अंबिया इकराम की उम्मतें अपने पैगंबरों के साथ ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में दाखिल होंगी, और उनके पैटर्न पे बाद में भी जितने लोग लीडरशिप पे रहे हैं, जिन्होंने नबियों की दावत को आगे पहुंचाया है, खुद उन्होंने खुदाई क्लेम नहीं की, अपनी इबादत नहीं करवाई, अपने सामने सजदे नहीं करवाए, अपने आप को मिनी गॉड डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि खुदा के आजिज बंदे बन के रहे, तो जाहिर है वो जो लीडर्स हैं उनके साथ उनके लोग तो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो बनी है, तो अल्लाह आपको और तरक्की दे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये फतावा एडवेंचर की ये वीडियो थी, माशाल्लाह आपने देख ली है, आपको उम्मीद है पसंद भी आई होगी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को तो आप जानते ही हैं, ये बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, तो इनके बारे में मुखालफत भी बड़ी हो रही है, तो मैंने कहा कि इनकी ही वीडियो आज लगाई जाए। तो देखें, जो भी इल्म की बात है ना, वो चाहे कोई भी करे। आपको पता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शैतान से आयतल कुर्सी ले ली थी। इल्म की बात अगर कोई भी करे ना, तो हमें वो सुननी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। अगर कुरान और हदीस से साबित हो जाए ना, चाहे वो सामने कोई भी हो। आज मेरी बात एक और याद रखना, शख्सियत परस्त ना बनना। हो सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गलत हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो, शख्सियत परस्त नहीं बनना। हमें चाहिए इल्म की बात, जो आपने भी सुन ली, मैंने भी सुन ली, हमें माशाल्लाह मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, मुझे पसंद भी आई, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह डेली की एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर इस चैनल पर, और एजुकेशनल, इस्लामिक, जो भी आपको जिस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, वो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपको मगरिब के बाद या इशा के बाद आपको वीडियो मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो आपने वीडियो देखी है ना अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, इस वीडियो का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस फतावा एडवेंचर चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।